السلام علیکم۔ یہ اوپر کسی نے شاید دوسرے گروپ میں منور سلطان کی کسی نے کیسٹ لگائی تھی، کافی لمبی تقریر وہ کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور جس انداز سے وہ بات کو بیان کر رہے تھے عقل حیران ہے کہ یار کس طرح ان کا حوصلہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ دیکھیے کڑی سی کڑی کیا ملا رہا ہے کہ دیکھو لی ساجدین لہو سجدہ، لی لہو، تو یہ ایک ہی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کو ملا کے آپس میں وہ گویا سجدہ ثابت ہو گیا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح انہوں نے من النور الی الظلمات کے اندر لکھا کہ جو آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا وہ خلافت فی الارض کے لیے تھا، اور یہ تمکن فی الارض کہ ایسے الفاظ کا کڑی آپس میں ملا کے تو انہوں نے یہ نا وہ جس طرح وہ سجدہ تھا اس طرح یہ بھی سجدہ ہو گیا جی، اس طرح انہوں نے گویا اپنی بات آپس میں ملا دی۔ حالانکہ اسی انداز سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو تجارت میں پیسہ لگائیں اور اس میں فائدہ ہو وہ آپ کہتے ہیں حلال ہے، طیب ہے، اور جو ہم پیسہ دیں اور کسی کو کچھ عرصے بعد واپس لے لے، حالانکہ وہ بھی تجارت میں استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تو اگر تھوڑے سے ہمیں اس سے پیسے ایکسٹرا لے لیں تو آپ کہتے ہو یہ ربا ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا کہ ہاں بالکل اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے۔ اس میں اصول کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جس طریقے سے حکم دیتا ہے وہ اسی طریقے سے نیکی یا گناہ بنتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ بھائی آدم علیہ السلام کو سجدہ اللہ نے کروایا اور فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، ابلیس نے نہیں مانا، تو اللہ کا حکم نہیں مانا، یہ اس کا اصل مسئلہ تھا۔ تو یہاں جو تم الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کروا دیا، تو پھر یہ کوئی ثبوت تو لاؤ، تمہارے دماغ کی گڑی بات کو ہم کیسے مانیں منور سلطان صاحب اور محمد حنیف صاحب اور سعید احمد صاحب، یہ آپ کے دماغ کے نے سجدہ کیا ہے، قرآن میں ایسی بات قطعاً نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے، یقین کیجئے۔ حالانکہ وہ سجدہ شکر ہے اور سارے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے زور دیا اس کے اوپر، دو دفعہ کہا کہ وخر لہو، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سجدے میں گر کے۔ اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے پھر اپنے پورے عالمانہ انداز سے اور گویا اپنی زندگی کا ایک جو نچوڑ ہوتا ہے دینی علم ہوتا ہے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب اس انداز سے فتویٰ لگاتے ہیں کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، جن کا عقیدہ یعنی خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، جن کا ایمان خراب ہوتا ہے ان کے دماغ کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ جب سوال کیا گیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ دیکھو قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے خود شرک کا حکم دیا؟ تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست جواب دیا، مختصر اور جامع بات کی اور ان کے منہ پر چپیڑ ماری ایسے لوگوں کے دماغوں کے اندر جن میں خرابی ہے، زیغ ہے۔ کہا کہ پھر فتویٰ لگاؤ اللہ پر اور خوشیاں مناؤ۔ تو یہ دو قسم کے گروہوں کے اوپر ہتھوڑا ہے، اس کو بڑا پیارا بیان کیا ہے کل پرسوں کے کلپ میں ہمارے معراج صاحب نے، کہ ایسے لوگوں کے منہ کے اوپر چپیڑ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو ملائکہ کا سجدہ اگر مان لیا جائے پھر تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو منہ پر چپیڑ ماری ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی مانو اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، اللہ کے بارے میں ایسا سوچتے ہو۔ اور دوسرا ان لوگوں کے منہ کے اوپر بھی چپیڑ ہے اور ان کے سروں پر ہتھوڑا مارا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو آدم علیہ السلام کے اس سجدے کو دلیل بنا کے یوسف علیہ السلام کا سجدہ ثابت کرتے ہیں، ان کے منہ کے اوپر بھی چپیڑ ہے، کیونکہ یہ زور دیتے ہیں کہ جیسا وہاں ہوا جی، وہاں اللہ نے چونکہ خود کروایا نا جی، تو پھر یہاں بھی ہو گیا جی۔ تو اس طریقے سے ان کے منہ کے اوپر بھی چپیڑ ہے، اس اللہ کے بندے نے ایسے انداز سے گفتگو کی ہے، اسی لیے تو ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں ان سے محبت ہے، چونکہ ایمان کا راستہ دکھایا اس اللہ کے بندے نے، صحابہ کا انداز بیان کیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم دین۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت ہے وہ خالص ایمان کی وجہ سے، الحب للہ والبغض للہ، بس ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور محمد حنیف سے بغض ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی نے ایمان کا راستہ بتایا ہے، توحید کا راستہ۔ اور اللہ کے بندو ایک اوورال ذرا ذہن میں رکھو، کامن سینس کی بھی بات ہے، دو گروہوں کو دیکھ لو کہ کس کا جھکاؤ کس کی طرف ہے۔
ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا جھکاؤ توحید کی طرف ہے، اللہ کو سجدہ، اللہ کو سجدہ، اللہ کی وہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اور محمد حنیف اور سعید احمد اور یہ جو منور سلطان کا موقف ہے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یوسف علیہ السلام، یہ ان کا شرک والی سائڈ ہے۔ تو عام سننے والا سمجھنے والا ایک نتیجہ نکال سکتا ہے کہ کون سا گروہ امن و سکون کا مستحق ہے اور کون ایمان کی بات کر رہا ہے اور کون شرک کی بات کر رہا ہے، ان کے لیے سمجھنے کا موقع ہے۔ تو اصل میں یہ انداز بھی اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے، دو گروپ بنا کے عام پبلک کے لیے غور و فکر کا ایک موقع ہوتا ہے کہ کون اللہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور کون شرک کی طرف جھکاؤ رکھ رہا ہے۔ تو اب بھی اگر کسی کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر اس کی آنکھیں کبھی نہیں کھلیں گی۔